وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وقدوتنا محمد الأمين عليه الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم تعظيما وتكريما للنبي الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دل کی آنکھوں سے اگر گنبد خضرا دیکھوں، دل کی آنکھوں سے اگر گنبد خضرا دیکھوں، آسمان سے بھی مدینے کو میں اونچا دیکھوں، آسمان سے بھی مدینے کو میں اونچا دیکھوں. آپ قرآن ہی قرآن ہے چلتا پھرتا، آپ قرآن ہی قرآن ہے چلتا پھرتا. ہر ادا میں کسی آیت کا خلاصہ دیکھوں، ہر ادا میں کسی آیت کا خلاصہ دیکھوں. سیرت پاک پڑھوں کر کے وضو اشکوں سے، سیرت پاک پڑھوں کر کے وضو اشکوں سے. اس طرح آپ کا شاہا میں سراپا دیکھوں، اس طرح آپ کا شاہا میں سراپا دیکھوں. آپ کو دیکھ کے دل میں یہ تمنا نہ رہی، آپ کو دیکھ کے دل میں یہ تمنا نہ رہی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھوں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھوں. عمر بھر نیند نہ آئے تجھے راتوں میں خلیل، عمر بھر نیند نہ آئے تجھے راتوں میں خلیل. گر تصور میں بھی حضرت کا بچھونا دیکھوں، گر تصور میں بھی حضرت کا بچھونا دیکھوں. شہنشین پر تشریف فرما بزرگانان ملت، سرپرست جلسہ حضرت مولانا مرزا آدم صفی اللہ بیگ صاحب مدت فیوزہ، حضرت مولانا حافظ قاری شبیر احمد خان صاحب قادری ملتانی مدت فیوزہ، حضرت مولانا حافظ قاری محمد عبدالعظیم نقشبندی صاحب مدت فیوزہ. ناظم جلسہ حضرت مولانا عادل انوار اللہ صاحب مدت فیوزہ. داعیے محفل و بانی مدرسہ حضرت مولانا حافظ قاری مرزا ندیم اللہ بیگ صاحب مدت فیوزہ. حافظ قاری محمد ابرار خان صاحب حفظہ اللہ اور جمیع حضرات جو شہنشین پر تشریف فرمانے اور عزیز طلبہ اور جمیع اساتذہ کرام اور پیارے بچوں. اولاً تو میں داعیے محفل کا اور مدرسے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ اس عاجز کو اس مبارک موقع پر یاد فرمایا اور حاضری کا شرف عطا فرمایا. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں اساتذہ کرام کو اور مدرسے کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس قدر نظم و ضبط کے ساتھ، اس قدر بہترین آرگنائز انداز میں بچوں کی تربیت کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی والی بات ہے. کیونکہ ہمارے پاس اسکولز مدارس تو ہوتے ہیں مگر اس میں ڈسپلن
اور بچوں میں نظم و ضبط اور تربیت کا فقدان پایا جاتا ہے، وہ نہیں پایا جاتا۔ میں اس کے لیے مدرسے کے بانی و ناظم حضرت مولانا مرزا ندیم اللہ بیگ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے صدقے و طفیل اور جمیع اصحاب باوفا رضی اللہ عنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے و طفیل اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیے حدیث پاک میں اپنی گفتگو کا آغاز، چونکہ وقت ظہر بھی ہے، ظہر کا وقت بھی قریب ہے، تو اپنی بات کو اختصار کے ساتھ آپ کے گوش و گزار کرتے ہوئے کہ حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جس کو دیلمی نے روایت کیا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ہم لوگ سب کچھ سکھاتے ہیں، مگر جو اسلام کا، جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو تعلیمات ہے، آپ کا جو حکم ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ادبو ہے، دوسرے میں علمو ہے، فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، سیکھنے والی 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ اور ادب کہتے کس کو ہیں؟ کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں رہتا کہ یہ ادب ہے، کوئی پریکٹیکلی چیز نظر نہیں آتی۔ جیسے آپ غذا کھا رہے ہیں تو غذا آپ کے سامنے ہے، آپ قرآن میں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں تو قرآن مجید آپ کے سامنے ہوتا ہے، پانی پیتے ہیں تو پانی گلاس میں ہوتا ہے۔ کوئی اگر کہے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے 1 کلو ادب دے دو، تو کوئی کہے گا کہ بھئی یہ تول اور ناپ والی چیز ہی نہیں ہے، نظر نہیں آتی۔ ادب دیا نہیں جاتا بلکہ کر کر بتلایا جاتا ہے کہ کس طرح ادب کیا جائے۔ تو حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ آج دراصل ہم جو ساری دنیا بھر میں ہماری جو ناکامی کا ہمارا مقدر بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خود کو دور کر لیا ہے۔ سب کچھ سکھاتے ہیں، مگر جو حبیب پاک نے سکھانے کے لیے کہا تھا، جو بنیاد رکھنے کے لیے کہا تھا، ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 خصلتوں پر 3 چیزوں کی ادب اور تعلیم دیا کرو۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ معزز سامعین کرام، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، اور یہ جو میلاد پاک کی محافل ہوتی ہے، یہ دراصل اسی بنیاد کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا باعث بنتی ہے، اور اس کا آسان ترین ذریعہ ہوا کرتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے حاصل ہوگی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص مبارکہ، آپ کی محبت والے صحابہ کرام کے عشق رسول کے واقعات سننے سے، ان محافل کو بار بار ذکر کرنے سے اور اس محافل میں جمع ہونے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی۔ محبت آدمی کو عمل کرنا آسان بنا دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ بھئی جا کر کسی کی خدمت کرو، اس پر اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں۔ کوئی ہاسپٹل میں مثال کے طور پر کوئی نرس ہے، میل نرس یا فیمیل جو بھی ہے، اس کے لیے اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، خدمت کرنا ہے، کوئی مریض ہے اس کی خدمت کرنا ہے۔ تو کیا کرتا ہے آدمی؟ جب بھی کبھی کوئی موقع ملتا ہے خدمت سے پہلو تہی کرنے کا، کام چوری کرنے کا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جلدی چلے جائے گا، دیر سے جائے گا، ڈیوٹی پر دیر سے جائے گا، وقت ملا تو جلدی چلے جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو تھوڑا ڈنڈی مار دے گا۔ ہوتا ہے جاب کرتے وقت ہوتا ہی یہ کام۔ تو پیارے بچوں اور عزیز معزز سامعین کرام، آدمی جب پیسہ مل رہا ہے، اس کام کا آدمی کو پیسہ بھی مل رہا ہے، اس کے باوجود وہ کام چوری کیا کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، جلدی چلے جایا کرتا ہے، تاخیر سے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، اس کو مریض سے کوئی محبت نہیں ہے، مریض سے کوئی تعلق نہیں ہے، مریض سے کوئی انسیت نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب ایک آدمی صرف کام کی غرض سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ جتنا ہو سکا دل سے کام نہیں کرتا، وہ بس کام ہو جائے، ختم ہو جائے، ڈیوٹی ٹائم دیکھتے رہتا ہے، بھائی 12 بج گئے، میرا ٹائم ہو گیا، مجھے اب گھر بھاگنا ہے۔ اس کے برخلاف وہی شخص جو کام میں چوری کرتا ہے، جس پر اس کو پیسے بھی ملتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، جس کام کی آپ کی ڈیوٹی لگائی جائے، پیسے دیے جائیں، اس کو پورا کرنی چاہیے، اسلام کہتا ہے۔ اب وہی آدمی، رات کا وقت ہے، آدھی رات ہو چکی ہے، ماں
کہ پیر دباتے ہوئے بیٹھا ہے، والد کی خدمت کرتے ہوئے بیٹھا ہے، والد کہہ رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے بیٹے سو جا جا، رات کے آدھی رات ہو چکی ہے، رات کا بڑا وقت گزر چکا ہے، مگر نہ اس کو ماں کو پیر دبانے کے پیسے مل رہے ہیں، نہ باپ کی خدمت کرنے کا کوئی معاوضہ مل رہا ہے، نہ کوئی سیلری ہے، نہ کچھ نہیں، کیا نہیں، کوئی سیلفی بھی نہیں لے رہا ہے۔ پہلے یہ تو ہے نا بھی کہ چلو کچھ نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم تشہیر ہو جائے، تھوڑا سا ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں، خالی پیر دبائے جا رہا ہے، نیند چھوڑ کر کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کر کے، آدھی رات گزر چکی ہے، اس کے باوجود ماں کے پیر باپ کی خدمت کرتا ہوا بیٹھا ہے۔ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ حالانکہ اس کو اس کے پیسے اور اجرت بھی نہیں مل رہی ہے، پتا چلا اس کو ماں سے محبت ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب ہو جاتی ہے، جب آدمی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے حبیب پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی چیز تم بچوں کو نماز سکھاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ توحید سکھاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث سکھاؤ، فرمایا میری محبت ان کے دلوں میں بٹھا دو۔ جب یہ محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو جائے گی تو ان کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، قرآن پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، دین کی خدمت کرنا، دین کا کام کرنا، حفظ کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ حب نبیکم، سب سے پہلے تمہارے نبی کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاؤ۔ جب نبی کی محبت ان کے دل میں بیٹھے گی تو پھر عمل آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی مثالیں کیا آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کی مثالیں بے شمار ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو۔ آپ بچوں کو شاید پتا ہوگا یا نہ ہو، اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سمیہ جو سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے والی ہیں، وہ بھی خاتون ہیں، مرد اور عورت سب میں پہلے۔ ان کے بارے میں سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ آپ کو جو ابو جہل کے غلام تھے، ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس کے باندی تھے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار۔ تو حضرت سمیہ کو کہا گیا کہ اسلام چھوڑ دو، آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہا کہ نہیں چھوڑ سکتی، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال چکی ہوں، اب وہ چھوڑ نہیں سکتی۔ تو ابو جہل اور مکے کے قریش مکہ، کفار مکہ نے آپ کو جو سزا کے طور پر ایک میں یہ ہے کہ بھالا مار کر کے آپ کو شہید کیا گیا، ایک روایت۔ دوسری روایت جو سیرت ابن ہشام میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ایک رسی سے دوسری رسی سے دوسرا ہاتھ، دونوں پیروں کو الگ الگ رسیاں باندھ دی گئی، اور رائٹ سائڈ کا جو آپ کا ہاتھ تھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا، جو رسی باندھی گئی تھی، اس کو ایک گھوڑا باندھ دیا یا اونٹ باندھ دیا گیا، یہ ہاتھ کو دوسرا اونٹ اور دوسرا گھوڑا باندھ دیا گیا، دونوں پیروں کو بھی اسی طرح گھوڑے یا اونٹ باندھ دیے گئے، رسی بندھی گئی اور دور لے جا کر کے، اکثر بچے کرتے ہیں نا کہ بھئی کوئی چیز باندھ کر کے گاڑی کے پیچھے کوئی لگا لیتے ہیں، سائیکل پر پیچھے، اکثر بچے کھیل میں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک پیر کو باندھ کر کے رسی کا دوسرا جو حصہ تھا وہ جانور کو باندھا گیا، اور چاروں جانوروں کو چاروں مختلف سمتوں میں بھگایا گیا، یعنی گھوڑا رائٹ سائڈ بھاگ رہا ہے، ادھر حالت والا رائٹ سائڈ والا، لیفٹ سائڈ والا دوسرے سمت میں بھاگ رہا ہے، رائٹ پیر والا گھوڑا دوسرے اس طرف بھاگ رہا ہے، لیفٹ پیر والا گھوڑا یا اونٹ اس طرف بھاگ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جسم کا کیا عالم ہوا ہوگا، جسم کے پرخچے اڑ گئے، مگر اتنا سب کچھ برداشت کیا، یہ سب کچھ گوارا کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ میں اسلام چھوڑ رہی ہوں، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں سچی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر جفا جو عشق میں ہو، علامہ اقبال نے کہا حضرت بلال کے بارے میں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، یہی تو حال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت میں کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ لو، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے، جان مانگتے ہو، جان دینے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اسی لیے حبیب پاک نے کیا فرمایا، جس چیز کی بنیاد محبت بن جائے تو پھر اس کے لیے اس محبت سے باہر، اس خول سے باہر نکلنا آسان ممکن نہیں رہتا۔ مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے ہم سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی نہیں ہوتی،
تو مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت ابھی ناقص ہے، وہ کامل محبت نہیں ہوئی. وہ محبت ہمیں وہ سنت پسند ہے جو سنت ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. ایسا نہیں کہ یہ سنت ساری سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہم. ہمارے لیے جو سنت آسان نظر آتی نا وہ سنت پکڑ لیتے ہم لوگ. چلو بھائی یہ آسان ہے، ٹھیک ہے، مسواک کرنا سنت ہے، یقیناً یہ آسان ہے، چلو کر لیں. مگر وہی حقوق العباد، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی تو سنت ہے. یہ بھی تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کبھی کسی کو گالی نہ دینا، یہ بھی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کسی پر ظلم و ستم نہ کرنا، یہ بھی میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ گنا گزرتی ہے، بات بات پر ہمیں گالی دینے کی عادت ہے، وہ کہاں سے چھوٹ سکتی، وہاں پر سنت یاد نہیں آتی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری محبت جب کامل ہو جاتی ہے تو پھر عمل آسان ہو جاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا پہلی بات کیا فرمائے سرکار نے؟ پہلی بات بچوں کو کہ تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. دوسری چیز فرمایا حبی اہل بیت نبی کو، کہ تمہارے اہل بیت نبی کے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ جب محبت جس کے خمیر میں بن جاتا ہے، خمیر جس کا محبت بن جاتی ہے، اور ہم تو اہل سنت والجماعت محبت والے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک سے محبت کرنا ہمارا شیوا ہوتا ہے. یہ تو اہل بیت اطہار ہو یا صحابہ کرام ہو، یہ تو ہمارے سر کے تاج ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کی خاک نہیں ہمارے لیے خاک شفا ہوا کرتی ہے. آپ کے در مبارک کی خاک بھی خاک شفا ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہوتی ہے. وہ بات تو دور ہے کہ وہ تو اصحاب باوفا ہے، اہل بیت اطہار ہے، جو کوئی خون مصطفیٰ ہے تو کوئی جان سارا نے مصطفیٰ ہے، وہ تو ہمارے لیے سر کے تاج ہے. وہ تو عزتوں عظمتوں کے مینارے نور ہے، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہے. مگر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو چیز منسلک ہو جائے وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے، وہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہوا کرتی ہے. اور جب بات آئی خاک شفا کی تو عرض کرتے چلوں کہ آثار شریف کی جو عظمت اور جو مقام اور مرتبہ اسلام نے بیان فرمایا نا، یہی بنیاد بنتی ہے اسلام کے پھیلاؤ کی. حضرت بات میرے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے تشریف لے گئے. کفار مکہ نے روک دیا. حدیبیہ کے مقام پر بات چیت ہونے لگی، نامکمل ہونے لگی. اس کے بعد کفار مکہ نے حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جو بعد میں جا کر اسلام لائے. وہ آئے، وہ آنے کے بعد دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے. بات چیت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی کس طرح معاہدہ ہو، ایگریمنٹ ہو اور اس سال مسلمان واپس چلے جائیں. حضرت عروہ چونکہ ایک عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بات سمجھانے کی ہوتی تو چہرے کو یا داڑھی کو ایسے ہاتھ لگاتے. ہمارے پاس بھی اکثر ہوتا ہے نا، کوئی سمجھاتے ہیں بابا جانے دو، ایسے مت کرو، ٹھوٹی کو ہاتھ لگانا جس کو ہم کہا کرتے ہیں. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارکہ کو، چہرے مبارکہ کو حضرت عروہ ہاتھ لگا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا. پھر بات چیت آگے بڑھی. پھر دوسری مرتبہ ویسے ہی ہوا، حضرت عروہ نے پھر ویسے ہی کیا. آپ حضرت صدیق اکبر نے پھر کے ہاتھ کو جھٹک دیا. تیسری مرتبہ ہوا تو ہاتھ جھٹک کر کہا کہ اے عروہ، تمہارا ناپاک ہاتھ مصطفیٰ کے پاک جسم مبارک کو نہ لگائیں. اب اگر ہاتھ لگے گا تو تمہارا ہاتھ تمہارے جسم سے جدا کر دوں گا. اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا سارا منظر، صحابہ کرام کا عشق رسول دیکھا، محبت دیکھا. دیکھ کر واپس چلے گئے. جا کر ان سے کہا کہ دیکھو میں جو منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، ایسا منظر میں نے کوئی بادشاہ کے دربار میں بھی نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام آقا کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے. جو قوم اپنے نبی کے پانی کو نیچے نہ گرنے دے، ان کے خون کو کیسے گرنے دے گی؟ لہٰذا تم جنگ نہ کرو، واپس معاہدہ کرو اور ان کو جانے دو. اور کہنے لگے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک ہوتا، لعاب مبارک ہوتا، وہ تک صحابہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے. اب کوئی آج کل پوچھ رہے ہیں نا یہ حدیث میں ہے کیا؟ میلاد منانا حدیث میں ہے کیا؟ صحابہ منائے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ سرکار منائے؟ یہ جو پوچھتے ہیں میں ان سے پوچھوں گا یہ صحابہ کرام کو کس نے کہا تھا؟ کون سی قرآن کی آیت نے کہا تھا کہ حبیب پاک جب وضو کریں تو وضو کا پانی لے کر کے چہرے پر مل لو؟ کوئی حدیث میں نہیں تھا، کوئی قرآن کی آیت میں نہیں تھا. کوئی مہذب آدمی اگر آپ دیکھیں سماج میں دیکھیں تو وہاں پر تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی تھوک رہا ہے، لعاب مبارک نکال رہا ہے تو لے کر کے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے. آپ کی ناک مبارک جب آپ صاف کیے وضو کرتے وقت
تو یہاں تک کہ ناک مبارک کا جو فضلہ مبارکہ تھا وہ بھی صحابہ کرام لے کر کے کھا لیا کرتے تھے. جو صحابہ موجود نہ ہوتے بعد میں آتے جن کے ہاتھ مس ہوا کرتے ان کے ہاتھ لے کر کے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے. یہ کون سی حدیث میں تھا؟ لوگ پوچھتے ہیں آج پہ میلاد منانا کہاں پر ہے, صحابہ کرے کیا؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کبھی کہ میں ویسا وضو کرا تو کرو تو ایسا کرو بول کر نہیں, یہ محبت ہوتی ہے جو کرواتی ہے. جب پکی سچی محبت ہوتی ہے تو محبت آدمی سے وہ کام کرواتی ہے جو عشق و محبت میں محبوب کو خوش کرنے راضی کرنے کے لیے محب کرنے لگتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, آپ بچے پورے جانتے ہیں کہ غار ہرا میں غار ثور میں تشریف لے گئے, سارے سوراخ بند کر دیے, بند کرنے کے بعد کپڑا اپنا پھاڑ دیے, پھاڑ کر کے لگا دیے. یہ کس نے کہا تھا صدیق اکبر کو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ کس نے کہا تھا کہ آپ ایسے کریں؟ معزز سامعین کرام, پیارے بچوں, یہ محبت کرواتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وہ جو صحابہ کرام کا آثار مبارک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیات کا ادب جو تھا, جو تعظیم تھی, اس کی بنیاد پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا. اسی صلح حدیبیہ کی بنیاد پر اسلام آگے پھیلنے اور پھولنے لگا. تو معزز سامعین کرام, اسلام کی پھیلاؤ کی جو بنیاد پڑی وہ آثار مبارکہ کی ادب اور تعظیم پڑی. اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی نشد ثانیہ اور اسلام کو پھیلایا جائے, اسلام کی خدمت کی جائے, تو سب سے پہلے آثار مصطفیٰ کی تعظیم اور تقریب کرنی چاہیے تاکہ غیروں کو بھی لگے کہ جو قوم اپنے نبی کے تبرکات کا یہ ادب کرتی ہے تو وہ نبی کی ذات کا کتنا ادب کرتی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کس قدر محبت کرتی ہوگی. تو معزز سامعین کرام, حب نبیکم, نبی سے محبت سکھاؤ, نبی سے محبت سکھاؤ نا. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ان کے چرچے سے پیدا ہوتی ہے, ان کا ذکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے, بار بار ان کا تذکرہ سننے سے ہوتی ہے. آپ ہم کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے دیکھا ہے دیکھا ہے, مگر عمومی طور پر تو ہم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے. آپ کی حیات مبارکہ میں بھی نہیں رہے, بزرگانہ نے دین کو بھی نہیں دیکھا. بعد والے چلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کی بات ہے, حضور غوث اعظم دستگیر کو نہیں دیکھا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کو نہیں دیکھا, حضرت بہاؤالدین نشوت علیہ رحمہ کو نہیں دیکھا, حضرت بابا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کو نہیں دیکھا. دور کی بات کہاں جا رہے ہیں, حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب کو آپ دیکھے کیا؟ میں تو نہیں دیکھا. حضرت دیکھے ہوں گے, ہو سکتا ہے جو بزرگ ہیں ہمارے وہ دیکھے ہیں, ہم تو نہیں دیکھے حضرت کو. مگر ان کی محبت دلوں میں بیٹھی کیسے ہے, کیسے محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے؟ ان کا تذکرہ, ان کا چرچا سن سن کر کے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو معزز سامعین کرام, مصطفیٰ کی محبت, ان کے اہل بیت اطہار کی محبت, صحابہ کرام کی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ ان کا تذکرہ چرچا بار بار کرنے سے ہوتی ہے. تو محبت پیدا کرنے کا پہلا ذریعہ ہے کہ ان کا خوب چرچا کیا جائے, ان کی ایسی شان بیان کی جائے جیسی کسی اور کی شان اور مرتبہ نہ ہو. اگر ایک مرتبہ جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا آج اس کو کہ بھئی جلسہ سیرت النبی ہو رہا ہے, اب اس میں بیان ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا سی لیا کرتے تھے, گھر کے کام کرتے تھے, کپڑے سیتے تھے, آٹا گوندتے تھے, فلاں کام کرتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے. سارا جلسہ ختم ہو گیا, کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کی بات نہیں. یہ تو ہو رہا ہے سارا کہ نہیں, یقیناً یہ بھی ایک شان اور عظمت ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب آج اس کو بلایا گیا تو آج اس نے کہا جب سے میں جو سن رہا ہوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ سیرت بشری بیان ہو رہی ہے, سیرت نبوی تو کہیں پر نظر نہیں آتی, نبی کی سیرت نظر نہیں آ رہی, بشری سیرت نظر آ رہی ہے. میں نے کہا کہ آپ سیرت النبی, نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ جو غیب کے جاننے والے کو نبی کہا جاتا ہے, جو اپنے انگلی کے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اس کو نبی کہا جاتا ہے, جو اشارے سے سورج کو پلٹائے اس کو نبی کہا جاتا ہے, جو دشمن کی انگلیوں میں رہنے والی کنکریوں سے کلمہ پڑھوائے وہ نبی کی شان ہوتی ہے. میں نے کہا یہ نبی کی شان ہوتی ہے, یہ بھی ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے, ہمارے لیے وہ بھی ضروری ہے, دونوں ضروری ہے. سیرت النبی بھی ضروری ہے, سیرت بشری بھی ضروری ہے. کیوں وہ ضروری ہے؟ اگر ہمیں پتا چلے کہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کرتے تھے, بچوں کو ہم کو بھی ترغیب ہوگی کہ گھر کا کام کرنی چاہیے. اگر ماں کہے کہ بھئی بیٹے جا کر کے سودا لے کر آئیں تو لانی چاہیے. کیوں؟ یہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گھر کے کام کرنا, گھر کے کام میں خواتین کا ہاتھ بٹانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آٹا گوندھ کر دیتے تھے. یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے, یہ ہمارے لیے اسوہ بنتا. اب کوئی یہ کہے گا کہ بھئی جب ارے بھئی ہم میں پھر ایک ذہن میں پیدا ہوتی ہے بات کہ بھئی
یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ بھی یہی کام کرتے تھے، ہم بھی کر سکتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ تب سیرت نبوی بازو رہنی چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ کرتے تو ضرور تھے، مگر وہی مصطفیٰ جب وقت آتا تو چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، سورج کو بھی پلٹا دیا کرتے، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا کرتے، جھاڑ جن کو سجدہ کیا کرتے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ سلام پیش کیا کرتے، وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں سیر فرماتے ہوئے ایک رات میں مسجد اقصی جا کر کے واپس آتے ہیں، آسمانوں میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ سیرت پڑھ کر کے برابری کا شائبہ شک و شبہ پیدا ہونے لگتا ہے، تب یہ سیرت کا حصہ پڑھتا ہے آدمی، یہ سیرت النبی پڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جیسا کوئی نہیں ہے، ظاہر میں بشری نظر آتے ہیں مگر ان کے جیسا اللہ نے بنایا ہی نہیں، دکھتا بھی نہیں ہے بھی نہیں، بنایا بھی نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ ولم ارا بعدہ، فرمایا نہ مصطفیٰ کے جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں ان کے جیسا کسی کو دیکھا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، دونوں ضروری ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت، اور جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 8-10 سال کی عمر تک بھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ایسے واقعات سنائے جائیں جس سے ان کے دل میں آقا نامدار، چونکہ ان کی عمر ایسی ہوتی ہے، یہ عمر میں بچے ایڈونچرس چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، ارے ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ سپر ہیرو کیا ہوتا ہے، یہ بیڈمنٹن، ارے یہ ایسا ہوا ویسا، یہ بچوں میں ایک ایڈونچرس طبیعت ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں ان کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سنائے جائیں، ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے۔ جب یہ دلوں میں بٹھا دیا جائے گا نا، یہ محبت بٹھائی جائے گی تو آگے کہیں تک بھی، کہیں بھی چلے جائے، کسی بھی ملک میں چلے جائے، بچہ گمراہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا آج قصور ہے کہ بعد میں روتے ہمارا بچہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، مگر جو چیز تمہیں تربیت میں سکھانی تھی وہی تم نے نہیں سکھائی۔ ڈاکٹر تو بنا دیا، انجینئر تو بنا دیا، مگر حبی نبی کو نہیں سکھایا، حبی اہل بیت نبی کو نہیں سکھایا، نہ مصطفیٰ کی محبت سکھائی، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت، جو حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے وہ نہیں کیا۔ بعد میں جب بھٹک گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، پریشان ہوا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جس کی خمیر اور تربیت میں محبت کا پانی ملایا جاتا ہے، وہ بچہ یا وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ مجھے ایک ہمارے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ وہاں کالج میں یونیورسٹی میں کام کرتے تھے، شیعہ تھے، وہ کہنے لگے کہ تھوڑا کبھی کوئی معاملات میں بات چیت ہو جاتی تھی، کوئی دینی معاملات میں، اہل تشیع شیعہ حضرات میں سے تھے، تو جعفر رضوی نقوی تھا ان کا نام، تو وہ کہنے لگے کہ اویس صاحب، آپ کے پاس ہم دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت میں، آپ کا بچہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی اس کو ہوا لگ جاتی ہے، نمک اثر کرنے لگ جاتا ہے، پانی کی ہوا کا اس پر اثر ہو جاتا ہے، مگر ہمارے پاس جو ہے کہیں بھی چلے جائے ملک میں کچھ نہیں ہوتا، انہیں وہاں پر جا کے بھی اپنا طریقہ نہیں بھولتا، نہ اپنی نماز چھوڑتا، نہ کچھ نہ کیا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، میں دیکھا ہوں اہل تشیع کو، ان کو خود بھی دیکھا، میں میرے ساتھ وہاں 8 سال 9 سال رہے، مگر وہ بدلے نہیں، پھر جا کر کے اپنی وہی شروع کر دیے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ بات جب ان سے ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اعتبار سے جو ہمارے پاس اہل بیت اطہار کی جو سچی محبت ہوتی ہے، جو طریقہ ماتم وغیرہ کا ہوتا ہے، ہم ان کے دلوں میں بچپنے سے بٹھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ گود کے بچوں کو تک لے جا کر کے ان کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، تو وہ زندگی بھر کہیں بھی چلے جائے ان کے دلوں سے وہ بات نکلتی نہیں ہے۔ بچپنے میں سکھائے جانے والی چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد جب باپ کو جواب دینے لگ جاتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ اب بچے کی تربیت کی جائے، بچے کی تربیت ہم جب سوچتے ہیں کہ کی جائے، جبکہ بچہ بڑا ہونے لگ گیا ہے، بلوغیت کے قریب پہنچتا ہے، جب ہمارے ذہن میں آتا ہے، جب تک 5 سال 8 سال تک ہم یہ سمجھتے بچہ چھوٹا ہے، بچہ چھوٹا ہے، کچھ نہیں پتا چل رہا ہے۔ نہیں، بچوں کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ ایک پودے کی طرح ہوتی ہے، چھوٹے سے پودے کی طرح۔ چھوٹا پودا ہے، آپ زمین میں بوئے، پیرے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے پودا، نکلتا ہے، نرم ہوتی ہے، اس کی کوپلیں ہوتی ہے، اس کی ٹہنی ہوتی ہے، آپ جدھر موڑنا چاہتے ہیں موڑ سکتے ہیں، تاگا بندی آپ تو جدھر بیل کو یا پھر درخت کو لے جانا چاہے چلے جائے گا درخت۔ مگر وہی درخت جب اس کا تنا، اس کا اسٹرینتھ جو کہتے ہیں، جب وہ موٹا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، جیسے اب املی کا جھاڑ ہے، بڑا جھاڑ بن گیا ہے، کیا اس کو کوئی موڑ سکتا ہے؟ نہیں موڑ سکتا۔ اب اس کو تبدیل، اس کا رخ نہیں کر سکتے۔ بچوں کی مثال ایسی ہی ہے، کیا کہ بچوں کو تب تبدیل کیا جا سکتا ہے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بھی کون سے؟
بچے جب بولنے سے پہلے ساری چیزیں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے, کچھ نہیں پتا, ہم جو چاہے کر لیں گے, مسئلہ نہیں ہے. بچہ بڑا ہوئے بعد ہم اس کے سامنے کوئی کام نہیں کریں گے. نہیں, یہ ہماری غلط فہمی ہے. والدین سے میں کہوں گا یہ ہماری غلط فہمی ہے. جب بچہ ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے, جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو سدھارے, نہیں, بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے. اور آج کے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, بچہ بولتا کب ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی میموری کارڈ, آج کل بچے تو سمجھنا آسان ہو گیا ہے, ہر فون میں اب تو میموری کارڈ کا بھی شاید دور چلا گیا. فون کی میموری ہی جو ہے بہت کافی ایڈوانس ہو گیا ہے دور. ریم ہوتی تھی, میموری کارڈ ہوتی تھی, سی ڈی یا پھر فلاپی وغیرہ, پرانا دور کہہ رہا ہوں. تو جو میموری کارڈ ہوتا ہے اس کی چپ ہوتی ہے کمپلیٹلی بلینک ہوتی ہے, ایمٹی ہوتی ہے. جیسا آپ نہیں خریدیں گے نا, میموری کارڈ خریدے آپ فون میں ڈالنے, نیا فون لیے تو کیا رہتا, کچھ بھی رہتا اس میں, ڈیٹا کچھ بھی نہیں رہتا, بلینک رہتا نا, خالی رہتا. تو اس کا سافٹ ویئر ہے وہی رہے گا, نہ اس میں کوئی فون نمبر رہتا, نہ فوٹو رہتی, نہ ویڈیو رہتی, کچھ بھی نہیں رہتی. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایسے ہی خالی ذہن پیدا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں رہتی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ سکھا دے تو سکھا دے. مگر جب بچہ سنتا ہے, آج کی جدید سائنس, ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بول رہی ہے, جب بچہ سنتا ہے, الفاظ سنتا ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ گود میں لیٹا دودھ پی رہا ہے, نہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات اس کے ذہن میں جا رہی ہے, اس کی میموری میں سیو ہوتے جا رہی ہے. ہر وہ لفظ جو آپ بولتے جا رہے ہیں بچے کے ذہن میں آ رہا ہے. آپ اچھی بات بولیں, اچھی بات سیو ہو رہی ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سیو ہوگا. نعت پڑھ رہے ہیں, نعت کریم اس کے, نعت پاک اس کے ذہن میں سیو ہوگی. اچھی بات کریں گے, اچھی باتیں سیو ہوگی. گالی گلوچ, فحش کلامی, منکرات کریں گے, وہ باتیں اس کے ذہن میں سیو ہوگی. جب اس کی میموری فل ہوتی ہے تب بچہ بولنے لگتا ہے, تب بچہ بولنے لگتا ہے جو سیکھا ہے. تو آپ کو سکھانا آپ کے ہاتھ میں ہے, کیا بلوانا چاہتے ہیں آپ کے کنٹرول میں اور ہاتھ میں ہے. جو اس کے میموری میں ڈالے آپ, وہی وہ آگے جا کر کے بولنے والا ہے. تو ہم یہ ہوتا ہے بچے بڑے ہونے کے بعد, جب بات حضرت سیدنا بچوں کی تربیت کے حوالے سے آئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاؤ کی بات یاد آئی ہے کہ ایک والد آئے حضرت فاروق اعظم کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس, کہنے لگے کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے, مجھ سے میرا حق حقوق ادا نہیں کرتا ہے, یعنی باپ کی بے ادبی کر رہا ہے, باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا. تو حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو بلایا, پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے والد جو کہہ رہے ہیں, سر بچے سن رہے ہیں, تو میں کہوں گا کہ والد کی بے ادبی کرنا, ان کے ساتھ جواب دینا, ان کے ساتھ بے ادبی کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی رضا الوالد رضا الرب, رضا الرب فی رضا الوالد, کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا یا بدعا, ہمارے پاس بدعا بولتے ہیں, حالانکہ قرآن حدیث پاک میں دعا کا ہی لفظ ہے, کسی کے خلاف میں دینا یا موافقت میں. آپ نے فرمایا دعاء المسافر, اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. مسافر جو سفر میں جا رہا ہے وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. دعاء المظلوم, مظلوم کی دعا, خالی بچہ راستے سے جا رہا, پکڑ کے اس کو مار دے رہے, چاٹ دے رہے, نہیں, مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا, ضرور قبول ہوتی ہے. تو ناحق کے کسی کے اوپر ظلم, مگر ہمارے پاس تو معاف فرمانا شہر حیدرآباد کا یہ عالم ہو گیا ہے, گلی گلی قتل ہو رہے ہیں, گلی گلی ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں. شہر حیدرآباد جو کبھی کئی اور نسبتوں سے مشہور تھا, مگر اب وہ قتل و غارت گری کا شہر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں ہمارے اندر چونکہ صبر و تحمل ختم ہو گیا, قوت برداشت ختم ہو گئی, سامنے والے کو ٹالریٹ کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ختم ہو گیا. اس وجہ سے ہاں میری بات نہیں مانا, انہیں میری بات نہیں سنا, مجھ کو بڑا نہیں مانا, لہذا قتل کر دو. تو معزز سامعین کرام, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء المظلوم. تیسری چیز فرمایا دعاء الوالد, کہ 3 جنوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, چاہے فیور میں کرو, اپوزٹ میں کرو. بدعا جس کو ہم بولتے ہیں نا, بدعا بھی کیے تو فوری طور پر قبول ہوتی. تو والد کی بدعا سے بچنا. تو حضرت عمر نے بچے سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم والد کا حق ادا نہیں کرتے؟ تو بچے نے کہا ہاں امیر المومنین, ہاں یہ بات سچ ہے. آپ نے پوچھا کیوں؟ تو بچے نے پوچھا کیا والد پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں ہوتے ہیں. ہم تو اب تک یہ سنتے آ رہے ہیں نا کہ بھئی بچوں کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے, ایسا کرے. والد کی بھی تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو بچے نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے بہترین ماں کا انتخاب کرنا. بچے کی تربیت, بچے کا حق حضرت فاروق اعظم بتا رہے ہیں
جو نوجوان اور والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہم تو بچے کی تربیت 8-10 سال بعد سوچتے ہیں کہ اب شروع کریں۔ فاروق اعظم جن کے بارے میں حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، وہ فاروق اعظم فرما رہے ہیں پہلا اولاد کا حق یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ ہمارے پاس خوبصورتی، پیسہ، نہ جانے کیا کیا چیزیں، اب تو مسلم غیر مسلم کا بھی فرق ہمارے اندر ختم ہو رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پہلا اولاد کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے، نیک، پرہیزگار، متقی، پرہیزگار۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو دن بھر نہیں رہتے، بچے کی جو اصل تربیت کرنے والی ہوتی ہے وہ حقیقی طور پر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں جیسی نیک، جتنی نیک ہوگی آپ کا بیٹا اتنا ہی نیک ہوگا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ یقیناً سردار اولیاء ہے، سید الاولیاء والصالحین ہے، قطب الاقطاب ہے، سارے اولیاء کے سردار ہے۔ اس میں بہت بڑا دخل ان کی ماں حضرت سیدتنا ام الخیر کا تھا۔ بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی کردار میں، ان کی پرورش میں ان کی والد محترمہ کا کردار ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ماں کا پہلے فرمایا، پھر اس کے بعد اس نے بیٹے نے کہا اس نے یہ حق ادا نہیں کیا، اس نے غلط خاتون کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، جو لوگ اس کی وجہ سے مجھے ہر بار لوگ تانا دیا کرتے ہیں۔ پھر دوسری چیز حضرت فاروق اعظم نے فرمائی اس کا اچھا نام رکھنا۔ یہاں پر بھی ہم لوگ گول ہو رہے ہیں، نیا نام، اب تو معاف فرمانا، میں مسجد میں ہوں، معاف فرمانا، ہمارے پاس یہ ہو گیا نہیں وہ ڈرامے میں وہ نام آ رہا، وہ سیریل میں وہ نام آ رہا، وہ نام میں رکھ رہا ہوں بچے کا یا بچی کا۔ ماں نے کچھ بھی ہو جائے، ماں نے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک شاید عبداللہ صاحب جانتے ہیں جدہ میں، ایک صاحب کیا ہمارا اتفاق ہوا جانے کا، ان کے پاس بچی کا نام رکھے ہیں۔ میں بولا کیا بچی؟ آ کر سلام کری، نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے زانیہ، بچی کا نام ہے زانیہ۔ میں نے کہا بھائی آپ کو معلوم ہے اس کے معنی کیوں رکھے؟ بولے نہیں، پہلے کا نام ہے ثانیہ، دوسری کا تانیہ، تیسری کا نام زانیہ۔ میں نے کہا بھائی دنیا والے اگر کہیں گے تو آپ برا مانتے ہیں، مانیں گے، بچی کو یہ لقب دے رہے، آپ خود اپنے بچے کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ نہیں وہ صاحب قرآن میں مطلب قرآن میں شیطان بھی ہے، قرآن میں شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، ہارون بھی ہے، فرعون بھی ہے، سارے نام ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، نام ایسا رکھے جائے جو ذو معنی رہے، اچھے معنی۔ صحابہ کرام کے نام رکھے، اہل بیت اطہار کے نام رکھے، انبیاء کرام کے نام رکھے۔ نئے نام کے چکر میں ہمارے لوگ کچھ بھی وہ رکھ لے رہے ہیں، معنی کیا کہ کیا۔ ایک کا نام سباہیہ کہتے ہیں، سبیہ کہتے ہیں، ایک کا مسائیہ کہتے ہیں لوگ، سباہیہ مسائیہ، ڈے اینڈ نائٹ۔ تو ایسے نام رکھ رہے ہیں جس کے کوئی معنی نہیں، نام کے اثرات زندگی میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اچھے رکھا کرو، کئی کے نام آپ نے تبدیل بھی فرمائے، کئی لوگوں کے نام آپ نے تبدیل بھی فرمائے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، نام اچھے رکھا کریں۔ ہمارے پاس نئے ناموں کے چکر میں اس قدر لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ صاحب نام دیجئے، 10 نام دے دو، پھر نہیں صاحب یہ پرانے ہو گئے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کچھ اپڈیٹڈ دیجئے، نئے نام اور دو۔ لہذا کیا کریں ہم؟ ایک مرتبہ بابا حضور علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی آئے، حضرت نام دیجئے، بولی یہ نام رکھو، یہ نام، یہ نام، یہ نام، نہیں کچھ نیا نام دیجئے۔ 2-4 نام بولے، نہیں سن رہے، پھر 3-4 نام دیے، پھر نہیں مان۔ اب آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے کام کرو بابا، ایٹم بم رکھ لو، یہ نام کوئی بھی آج تک نہیں رکھا۔ تو ہمارے پاس ایسا حال ہو گیا، نئے نام کے چکر میں معنی نہیں دیکھے۔ تو بچے نے عرض کیا اے امیر المومنین، میرے والد نے میرا یہ حق بھی ادا نہیں کیا۔ العجل نام رکھا میرا، جس کے معنی کوئی قسم کے گوبر کی قسم کے معنی آتے ہیں، تو یہ حق بھی ادا نہیں کیا۔ پھر فرمایا تیسرا حق، بچے کی اچھی تربیت کرو۔ اس نے کہا کہ میرے والد نے یہ بھی تربیت نہیں کی، مجھے پیدا کر کر کے چھوڑ دیا، مجھے نہ کوئی پوچھتا ہے، کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے والد کو ڈانٹ کر کے بھیج دیا، کہا کہ تو سزا کے حقدار ہے، تو جب اولاد کا حق ادا نہیں کرے گا تو اولاد بھی تیرا حق ادا نہیں کرے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے حب نبی کی، نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت نبی کی، اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ اب اہل بیت اطہار کی محبت یقیناً ہمارے لیے ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ ان سے بغض، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، نفاق ہے، اور کئی مقامات پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ آج ہمارے پاس اہل بیت کہی جائے تو پھر ساتھ میں عرض کروں کہ صحابہ کرام کا ادب اور تعظیم بھی ضروری ہے۔ اگر آپ جتنے، اچھا یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، حب نبی کو وحب اہل بیت نبی، کون روایت کرے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرے۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابی۔ اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں بے ادبی کریں گے یا ان کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں گے
تو علماء کرام تشریف فرمائے پوچھے کہ جو راوی پر کہ کردار کشی ہوتی ہے، جو راوی کو غلط کہا جائے گا تو وہ حدیث پھر ضعیف ہو جائے گی. حدیث ماننا، کوئی حدیث باقی نہیں رہے گی اگر صحابہ کرام کو ہٹا دیں گے. تو جتنے اہل بیت اطہار کی فضیلت کی احادیث بھی ملتی ہے، اس کے راویین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. تو معزز سامعین کرام، اہل بیت کی محبت، تمام صحابہ کرام کا ادب، ان کی تعظیم ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. ایک کی بھی بے ادبی کرنا ساروں کی بے ادبی کرنے کے برابر ہے. تیسری چیز فرمایا آپ کے ٹاپک پر، بچوں کے ٹاپک پر اب آ رہا ہوں، تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر رکھا ہے. پہلا نبی کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، پھر فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت. کئی حضرات آج قرآن کو تو تھامے ہوئے ہیں، قرآن کرتے ہیں، قرآن پڑھو بھائی، قرآن سمجھو، درس قرآن ہے، فلاں ہے، مگر نہ ان کی محفلوں میں نبی کی تعظیم کی بات ہوتی ہے، نبی کے ادب کی بات ہوتی ہے، نہ اہل بیت اطہار کی محبت کی بات ہوتی ہے. بس قرآن کرتے ہیں تو قرآن ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترتا. تو قرآن جب محبت سے پڑھتے ہیں نا، تو کسی شاعر نے کہا ہے، جو میں نے سوچا کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے. قرآن اگر عشق و محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو سورہ لہب بھی مصطفیٰ کی نعت نظر آئے گی. سورہ لہب آپ بولیں گے رفیق تبت یدا، اللہ تعالیٰ اس کی تباہی کی بات، سرکار کا بدترین دشمن ہے چچا ابو لہب، اس کی مذمت میں قرآن بھی وہ سورہ نازل ہوا، یقیناً اس کی مذمت میں نازل ہوا، مگر وہ بھی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ مرد اور عورت سب میں پہلے ان کے بارے میں سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ آپ کو جو ابو جہل کے غلام تھے، ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس کے باندی تھے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار. تو حضرت سمیہ کو کہا گیا کہ اسلام چھوڑ دو. آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہا کہ نہیں چھوڑ سکتی. جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنی گردن میں ڈال چکی ہوں، اب وہ چھوڑ نہیں سکتی. تو ابو جہل اور مکے کے قریش مکہ، کفار مکہ نے آپ کو جو سزا کے طور پر ایک میں یہ ہے کہ بھالا مار کر کے آپ کو شہید کیا گیا، ایک روایت. دوسری روایت جو سیرت ابن ہشام میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ایک رسی سے دوسری رسی سے دوسرا ہاتھ، دونوں پیروں کو الگ الگ رسیاں باندھ دی گئی. اور رائٹ سائڈ کا جو آپ کا ہاتھ تھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا، جو رسی باندھی گئی تھی، اس کو ایک گھوڑا باندھ دیا یا اونٹ باندھ دیا گیا. یہ ہاتھ کو دوسرا اونٹ اور دوسرا گھوڑا باندھ دیا گیا. دونوں پیروں کو بھی اسی طرح گھوڑے یا اونٹ باندھ دیے گئے، رسی بندھی گئی اور دور لے جا کر کے. اکثر بچے کرتے ہیں نا کہ بھئی کوئی چیز باندھ کر کے گاڑی کے پیچھے کوئی لگا لیتے ہیں، سائیکل پر پیچھے، اکثر بچے کھیل میں کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک پیر کو باندھ کر کے رسی کا دوسرا جو حصہ تھا وہ جانور کو باندھا گیا، اور چاروں جانوروں کو چاروں مختلف سمتوں میں بھگایا گیا. یعنی گھوڑا رائٹ سائڈ بھاگ رہا ہے، ادھر حالت والا رائٹ سائڈ والا، لیفٹ سائڈ والا دوسرے سمت میں بھاگ رہا ہے. رائٹ پیر والا گھوڑا اس طرف بھاگ رہا ہے، لیفٹ پیر والا گھوڑا یا اونٹ اس طرف بھاگ رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے جسم کا کیا عالم ہوا ہوگا. جسم کے پرخچے اڑ گئے، مگر اتنا سب کچھ برداشت کیا، یہ سب کچھ گوارا کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ میں اسلام چھوڑ رہی ہوں. نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں سچی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھی ہوئی تھی. تو جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر جفا جو عشق میں ہو، علامہ اقبال نے کہا حضرت بلال کے بارے میں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. یہی تو حال ہوتا ہے. حضرت سیدنا بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت میں کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ لو. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے. جان مانگتے ہو، جان دینے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اسی لیے حبیب پاک نے کیا فرمایا، جس چیز کی بنیاد محبت بن جائے تو پھر اس کے لیے اس محبت سے باہر، اس خول سے باہر نکلنا آسان ممکن نہیں رہتا. مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے ہم سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت ابھی ناقص ہے، وہ کامل محبت نہیں ہوئی. وہ محبت، پہلی بات بچوں کو کہ تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. دوسری چیز فرمایا حب اہل بیت نبیکم، کہ
تمہارے اہل بیت نبی کے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ جب محبت جس کے خمیر میں بن جاتا ہے، خمیر جس کا محبت بن جاتی ہے، اور ہم تو اہل سنت والجماعت محبت والے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک سے محبت کرنا ہمارا شیوا ہوتا ہے. یہ تو اہل بیت اطہار ہو یا صحابہ کرام ہو، یہ تو ہمارے سر کے تاج ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کی خاک بھی ہمارے لیے خاک شفا ہوا کرتی ہے. تقسیم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے مبارکہ کو، چہرے مبارکہ کو حضرت عروہ ہاتھ لگا رہے، حضرت صدیق اکبر نے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا. پھر بات چیت آگے بڑھی، پھر دوسری مرتبہ ویسے ہی ہوا، حضرت عروہ نے پھر ویسے ہی کیا، آپ حضرت صدیق اکبر نے پھر کے ہاتھ کو جھٹک دیا. تیسری مرتبہ ہوا تو ہاتھ جھٹک کر کہا کہ اے عروہ، تمہارا ناپاک ہاتھ مصطفیٰ کے پاک جسم مبارک کو نہ لگائیں، اب اگر ہاتھ لگے گا تو تمہارا ہاتھ تمہارے جسم سے جدا کر دوں گا. اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا سارا منظر، صحابہ کرام کا عشق رسول دیکھا، محبت دیکھا، دیکھ کر واپس چلے گئے. جا کر ان سے کہا کہ دیکھو میں جو منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، ایسا منظر میں نے کوئی بادشاہ کے دربار میں بھی نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام آقا کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے. جو قوم اپنے نبی کے پانی کو نیچے نہ گرنے دے، ان کے خون کو کیسے گرنے دے گی؟ لہذا تم جنگ نہ کرو، واپس معاہدہ کرو اور ان کو جانے دو. اور کہنے لگے یہاں تک کہ آپ سے کام کرواتی ہے جو عشق و محبت میں محبوب کو خوش کرنے، راضی کرنے کے لیے محب کرنے لگتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ بچے پورے جانتے ہیں کہ غار ہرا میں، غار ثور میں تشریف لے گئے، سارے سوراخ بند کر دیے. بند کرنے کے بعد کپڑا اپنا پھاڑ دیے، پھاڑ کر کے لگا دیے. یہ کس نے کہا تھا صدیق اکبر کو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایسے کریں؟ معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، یہ محبت کرواتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وہ جو صحابہ کرام کا آثار مبارک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیات کا ادب جو تھا، جو تعظیم تھی، اس کی بنیاد پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا. اسی صلح حدیبیہ کی بنیاد پر اسلام آگے پھیلنے اور پھولنے لگا. تو معزز سامعین کرام، اسلام کی پھیلاؤ کی جو بنیاد پڑی وہ آثار مبارکہ کی ادب اور تعظیم پڑی. اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور اسلام کو پھیلایا جائے، اسلام کی خدمت کی جائے، تو سب سے پہلے آثار مصطفیٰ کی تعظیم اور تقریب کرنی چاہیے، تاکہ غیروں کو بھی لگے کہ جو قوم اپنے نبی کے تبرکات کا یہ ادب کرتی ہے تو وہ نبی کی ذات کا کتنا ادب کرتی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کس قدر محبت کرتی ہوگی. تو معزز سامعین کرام، حب نبیکم، نبی سے محبت سکھاؤ، نبی سے محبت سکھاؤ. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ان کے چرچے سے پیدا ہوتی ہے، ان کا ذکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے، بار بار ان کا تذکرہ سننے سے ہوتی ہے. آپ ہم کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دیکھا ہے، مگر عمومی طور پر تو ہم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مبارکہ میں بھی نہیں رہے، بزرگان نے دین کو بھی نہیں دیکھا. بعد والے چلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کی بات ہے، حضور غوث اعظم دستگیر کو نہیں دیکھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کو نہیں دیکھا، حضرت بہاؤالدین نشوت علیہ الرحمہ کو نہیں دیکھا، حضرت بابا شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کو نہیں دیکھا. دور کی بات کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب کو آپ دیکھے کیا؟ میں تو نہیں دیکھا. حضرت دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ بزرگ ہمارے وہ دیکھے ہیں، ہم تو نہیں دیکھے حضرت کو. مگر ان کی محبت دلوں میں بیٹھی کیسے ہے؟ کیسے محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے؟ ان کا تذکرہ، ان کا چرچا سن کر کے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو معزز سامعین کرام، مصطفیٰ کی محبت، ان کے اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام کی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ ان کا تذکرہ، چرچا بار بار کرنے سے ہوتی ہے. تو محبت پیدا کرنے کا پہلا ذریعہ ہے کہ ان کا خوب چرچا کیا جائے، ان کی ایسی شان بیان کی جائے جیسی کسی اور کی شان اور مرتبہ نہ ہو. اگر ایک مرتبہ جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا، آج اس موقع پہ جلسہ سیرت النبی ہو رہا ہے. اب اس میں بیان ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا سی لیا کرتے تھے، گھر کے کام کرتے تھے، کپڑے سیتے تھے، آٹا گوندتے تھے، فلاں کام کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے. سارا جلسہ ختم ہو گیا، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کی بات نہیں. یہ تو ہو رہا ہے سارا کہ نہیں، یقیناً یہ بھی ایک شان اور عظمت ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب عاجز کو بلایا گیا تو عاجز نے کہا جب سے میں جو سن رہا ہوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ سیرت بشری بیان ہو رہی ہے، سیرت نبوی تو کہیں پر نظر نہیں آتی، نبی کی سیرت نظر نہیں آ رہی، بشری سیرت نظر آ رہی ہے. میں نے کہا کہ آپ سیرت النبی، نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ جو غیب کے جاننے والے کو نبی کہا جاتا ہے.
جو اپنے انگلی کے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اس کو نبی کہا جاتا ہے. جو اشارے سے سورج کو پلٹائے اس کو نبی کہا جاتا ہے. جو دشمن کی انگلیوں میں رہنے والی کنکریوں سے کلمہ پڑھوائے وہ نبی کی شان ہوتی ہے. میں نے کہا یہ نبی کی شان ہوتی ہے. یہ بھی ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے, ہمارے لیے وہ بھی ضروری ہے, دونوں ضروری ہے. سیرت النبی بھی ضروری ہے, سیرت بشری بھی ضروری ہے. کیوں وہ ضروری ہے؟ اگر ہمیں پتا چلے کہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کرتے تھے تو بچوں کو ہم کو بھی ترغیب ہوگی کہ گھر کا کام کرنی چاہیے. اگر ماں کہے کہ بیٹے جا کر کے سودا لے کر آئیں تو لانی چاہیے. کیوں؟ یہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گھر کے کام کرنا, گھر کے کام میں خواتین کا ہاتھ بٹانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آٹا گوندھ کر دیتے تھے. یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے, یہ ہمارے لیے اسوہ بنتا. اب کوئی یہ کہے گا کہ بھئی جب ارے بھئی ہم میں پھر ایک ذہن میں پیدا ہوتی ہے بات کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ بھی یہی کام کرتے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں, تو فرق کیا ہے؟ تب سیرت نبوی بازو رہنی چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ کرتے تو ضرور تھے مگر وہی مصطفیٰ جب وقت آتا تو چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیتے تھے, سورج کو بھی پلٹا دیا کرتے, کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لیا کرتے, جھاڑ جن کو سجدہ کیا کرتے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ سلام پیش کیا کرتے. وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں سیر فرماتے ہوئے ایک رات میں مسجد اقصی جا کر کے واپس آتے ہیں, آسمانوں میں تشریف لے جاتے ہیں, اللہ کے دربار میں حاضر ہوا کرتے ہیں. جب یہ سیرت پڑھ کر کے برابری کا شائبہ شک و شبہ پیدا ہونے لگتا ہے تب یہ سیرت کا حصہ پڑھتا ہے آدمی, یہ سیرت النبی پڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جیسا کوئی نہیں ہے. ظاہر میں بشری نظر آتے ہیں مگر ان کے جیسا اللہ نے بنایا ہی نہیں, دکھتا بھی نہیں, ہے بھی نہیں, بنایا بھی نہیں. حضرت مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ ولم ارا بعدہ, فرمایا نہ مصطفیٰ کے جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں ان کے جیسا کسی کو دیکھا ہے. تو معزز سامعین کرام دونوں ضروری ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت, اور جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 8-10 سال کی عمر تک بھی, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ایسے واقعات سنائے جائیں جس سے ان کے دل میں آقا نامدار, چونکہ ان کی عمر ایسی ہوتی ہے, یہ عمر میں بچے ایڈونچرس چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں. ارے ایسا ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ سپر ہیرو کیا ہوتا ہے, یہ بیڈمنٹن, ارے یہ ایسا ہوا ویسا. یہ بچوں میں ایک ایڈونچرس طبیعت ہوتی ہے. ایسے ماحول میں ان کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کی خمیر اور تربیت میں محبت کا پانی ملایا جاتا ہے. وہ بچہ یا وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوتا, وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوتا. مجھے ایک ہمارے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ وہاں کالج میں یونیورسٹی میں کام کرتے تھے, شیعہ تھے. وہ کہنے لگے کہ تھوڑا کبھی کوئی معاملات میں بات چیت ہو جاتی تھی, کوئی دینی معاملات میں, پہلے تشیع شیعہ حضرات میں سے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت میں آپ کا بچہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی اس کو ہوا لگ جاتی ہے, نمک اثر کرنے لگ جاتا ہے, پانی کی ہوا کا اس پر اثر ہو جاتا ہے. مگر ہمارے پاس جو ہے کہیں بھی چلے جائے ملک میں کچھ نہیں ہوتا. انہیں وہاں پر جا کے بھی اپنا طریقہ نہیں بھولتا, نہ اپنی نماز چھوڑتا, نہ کچھ نہ کیا. تو میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. میں دیکھا ہوں اہل تشیع کو, ان کو خود بھی دیکھا, میں میرے ساتھ وہاں 8 سال 9 سال رہے مگر وہ بدلے نہیں, پھر جا کر کے اپنی وہی شروع کر دی. تو میں نے کہا کہ بھئی وجہ کیا ہے. بات جب ان سے ہونے لگی, انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اعتبار سے جو ہمارے پاس اہل بیت اطہار کی جو سچی محبت ہوتی ہے, جو طریقہ ماتم وغیرہ کا ہوتا ہے, ہم ان کے دلوں میں بچپنے سے بٹھا دیتے ہیں, یہاں تک کہ گود کے بچوں کو تک لے جا کر کے ان کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں. تو وہ زندگی بھر کہیں بھی چلے جائے ان کے دلوں سے وہ بات نکلتی نہیں ہے. بچپنے میں سکھائے جانے والی چیزیں ہیں. ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد جب باپ کو جواب دینے لگ جاتا ہے, جب ہم سوچتے ہیں کہ اب بچے کی تربیت کی جائے, بچے کی تربیت ہم جب سوچتے ہیں کہ کی جائے جبکہ بچہ بڑا ہونے لگ گیا ہے, بلوغیت کے قریب پہنچتا ہے, جب ہمارے ذہن میں آتا ہے. جب تک 5 سال 8 سال تک ہم یہ سمجھتے بچہ چھوٹا ہے, بچہ چھوٹا ہے, کچھ نہیں پتا چل رہا ہے. نہیں, بچوں کی مثال کیسی ہوتی ہے, ایک پودے کی طرح ہوتی ہے, چھوٹے سے پودے کی طرح. چھوٹا پودا ہے, آپ زمین میں بوئے, پیرے, جب وہ چھوٹا ہوتا ہے پودا, نکلتا ہے, نرم ہوتی ہے, اس کی کوپلیں ہوتی ہے, اس کی ٹہنی ہوتی ہے, آپ جدھر موڑنا چاہتے ہیں موڑ سکتے ہیں. تاگا بندی آپ تو جدھر بیل کو یا پھر درخت کو لے جانا چاہے چلے جائے گا درخت. مگر وہی درخت جب اس کا تنا, اس کا اسٹرنگ جو کہتے ہیں,
جب وہ موٹا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، جیسے اب املی کا جھاڑ ہے، بڑا جھاڑ بن گیا ہے، کیا اب اس کو کوئی موڑ سکتا ہے؟ نہیں موڑ سکتا. اب اس کو تبدیل، اس کا رخ نہیں کر سکتے. بچوں کی مثال ایسی ہی ہے. کیا کہ بچوں کو تب تبدیل کیا جا سکتا ہے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں. چھوٹے بھی کون سے؟ بچے جب بولنے سے پہلے ساری چیزیں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، کچھ نہیں پتا، ہم جو چاہے کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے. بچہ بڑا ہوئے بعد ہم اس کے سامنے کوئی کام نہیں کریں گے. نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے. والدین سے میں کہوں گا یہ ہماری غلط فہمی ہے. جب بچہ ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے، جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو سدھارے، نہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، اور آج کے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، بچہ بولتا کب ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی میموری کارڈ، آج کل بچے تو سمجھنا آسان ہو گیا ہے، ہر فون میں میموری، اب تو میموری کارڈ کا بھی شاید دور چلا گیا. فون کی میموری کی جو ہے بہت کافی ایڈوانس ہو گیا ہے دور. ریم ہوتی تھی، میموری کارڈ ہوتی تھی، سی ڈی یا پھر فلاپی وغیرہ، پرانا دور کہہ رہا ہوں. تو جو میموری کارڈ ہوتا ہے اس کی چپ ہوتی ہے کمپلیٹلی بلینک ہوتی ہے، ایمٹی ہوتی ہے. جیسا آپ نہیں خریدیں گے نا، میموری کارڈ خریدے آپ فون میں ڈال لیں، نیا فون لیے تو کیا رہتا، کچھ بھی رہتا اس میں، ڈیٹا کچھ بھی نہیں رہتا، بلینک رہتا نا، خالی رہتا. جو اس کا سافٹ ویئر ہے وہی رہے گا، نہ اس میں کوئی فون نمبر رہتا، نہ فوٹو رہتی، نہ ویڈیو رہتی، کچھ بھی نہیں رہتی. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایسے ہی خالی ذہن پیدا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں رہتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ سکھا دے تو سکھا دے. مگر جب بچہ سنتا ہے، آج کی جدید سائنس، ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بول رہی ہے، جب بچہ سنتا ہے، الفاظ سنتا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ گود میں لیٹا دودھ پی رہا ہے، نہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات اس کے ذہن میں جا رہی ہے، اس کی میموری میں سیو ہوتے جا رہی ہے. ہر وہ لفظ جو آپ بولتے جا رہے ہیں بچے کے ذہن میں آ رہا ہے. آپ اچھی بات بولیں، اچھی بات سیو ہو رہی ہے. آپ قرآن روز فحش کلامی منکرات کریں گے، وہ باتیں اس کے ذہن میں سیو ہوگی. جب اس کی میموری فل ہوتی ہے تب بچہ بولنے لگتا ہے. سیدنا بچوں کی تربیت کے حوالے سے آئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ کی بات یاد آئی ہے کہ ایک والد آئے حضرت فاروق اعظم کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے، مجھ سے میرا حق حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی باپ کی بے ادبی کر رہا ہے، باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا. تو حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو بلایا، پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے والد جو کہیں گے، اکثر بچے سن رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ والد کی بے ادبی کرنا، ان کے ساتھ جواب دینا، ان کے ساتھ بے ادبی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا یا بدعا، ہمارے پاس بدعا بولتے ہیں حالانکہ قرآن حدیث پاک میں دعا کا ہی لفظ ہے، کسی کے خلاف میں دینا یا موافقت میں. آپ نے فرمایا دعاء المسافر، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. مسافر جو سفر میں جا رہا ہے وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. دعاء المظلوم، مظلوم کی دعا، خالی بچہ راستے سے جا رہا پکڑ کے اس کو مار دے رہے ہیں، چار دینے مل کر، نہیں. مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، ضرور قبول ہوتی ہے. تو ناحق کے کسی کے اوپر ظلم، مگر ہمارے پاس تو معاف فرمانا شہر حیدرآباد کا یہ عالم ہو گیا ہے، گلی گلی قتل ہو رہے ہیں، گلی گلی ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں. شہر حیدرآباد جو کبھی کئی اور نسبتوں سے مشہور تھا، مگر اب وہ قتل و غارت گری کا شہر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں ہمارے اندر چونکہ صبر و تحمل ختم ہو گیا، قوت برداشت ختم ہو گئی، سامنے والے کو ٹالریٹ کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ختم ہو گیا ہے. اس وجہ سے ہاں میری بات نہیں مانا انہیں، میری بات نہیں سنا، مجھ کو بڑا نہیں مانا، لہذا قتل کر دو. تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء المظلوم. تیسری چیز فرمایا دعاء الوالد، کہ 3 جنوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، چاہے فیور میں کرو، اپوزٹ میں کرو. بدعا جس کو ہم بولتے ہیں نا، بدعا بھی کیے تو فوری طور پر قبول ہوتی. تو والد کی بدعا سے بچنا. تو حضرت عمر نے بچے سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم والد کا حق ادا نہیں کرتے؟ تو بچے نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، ہاں یہ بات سچ ہے. آپ نے پوچھا کیوں؟ تو بچے نے پوچھا کیا والد پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں ہوتے ہیں. ہم تو اب تک یہ سنتے آ رہے ہیں نا کہ بھئی بچوں کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ایسا کرے. والد کی بھی تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو بچے نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے بہترین ماں کا انتخاب کرنا. بچے کی تربیت، بچے کا حق حضرت فاروق اعظم بتا رہے ہیں. جو نوجوان اور والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہم تو بچے کی تربیت 8-10 سال بعد سوچتے ہیں کہ اب شروع کریں.
فاروق اعظم جن کے بارے میں حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ فاروق اعظم فرما رہے ہیں پہلا اولاد کا حق یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ ہمارے پاس خوبصورتی، پیسہ، نہ جانے کیا کیا چیزیں، اب تو مسلم غیر مسلم کا بھی فرق ہمارے اندر ختم ہو رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پہلا اولاد کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے، نیک، پرہیزگار، متقی، پرہیزگار۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو دن بھر نہیں رہتے، بچے کی جو اصل تربیت کرنے والی ہوتی ہے وہ حقیقی طور پر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں جیسی جتنی نیک ہوگی آپ کا بیٹا اتنا ہی نیک ہوگا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ یقیناً سردار اولیاء ہے، سید الاولیاء والصالحین ہے، قطب الاقطاب ہے، سارے اولیاء کے سردار ہے۔ اس میں بہت بڑا دخل ان کی ماں حضرت سیدتنا ام الخیر کا تھا۔ بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی کردار میں، ان کی پرورش میں ان کی والد محترمہ کا کردار ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ماں کا پہلے فرمایا، پھر اس کے بعد اس نے بیٹے نے کہا اس نے یہ حق ادا نہیں کیا، اس نے غلط خاتون کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، جو لوگ جس کی وجہ سے مجھے ہر بار لوگ تانا دیا کرتے ہیں۔ پھر دوسری چیز حضرت فاروق اعظم نے فرمائی اس کا اچھا نام رکھنا۔ یہاں پر بھی ہم لوگ گول ہو رہے ہیں، نیا نام، اب تو معاف فرمانا، میں مسجد میں ہوں، معاف فرمانا، ہمارے پاس یہ ہو گیا نہیں وہ ڈرامے میں وہ نام آ رہا، وہ سیریل میں وہ نام آ رہا، وہ نام میں رکھ رہا ہوں بچے کا یا بچی کا، ماں نے کچھ بھی ہو جائے، ماں نے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک شاید عبداللہ صاحب جانتے ہیں، جدہ میں ایک صاحب کے یہاں ہمارا اتفاق ہوا جانے کا، ان کے پاس بچی کا نام رکھے ہیں۔ میں بولا کیا بچی؟ آ کر سلام کری، نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے زانیہ، بچی کا نام ہے زانیہ۔ میں نے کہا بھائی آپ کو معلوم ہے اس کے معنی کیوں رکھے؟ بولے نہیں، پہلے کا نام ہے ثانیہ، دوسری کا تانیہ، تیسری کا نام زانیہ۔ میں نے کہا بھائی دنیا والے اگر کہیں گے تو آپ برا مانتے ہیں، مانیں گے، بچی کو یہ لقب دے رہے ہیں، آپ خود اپنے بچے کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ نہیں صاحب قرآن میں اللہ قرآن میں شیطان بھی آیا، قرآن میں شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، ہارون بھی ہے، فرعون بھی ہے، سارے نام ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، نام ایسا رکھے جائے جو ذو معنی رہے، اچھے معنی، صحابہ کرام کے نام رکھیں، اہل بیت اطہار کے نام رکھیں، انبیاء کرام کے نام رکھیں۔ نئے نام کے چکر میں ہمارے لوگ کچھ بھی وہ رکھ لے رہے ہیں، معنی کیا کہ کیا، ایک کا نام صباحیہ کرتے ہیں، سبیہ کرتے ہیں، ایک کا مسائیہ کرتے ہیں، لوگ صباحیہ مسائیہ، ڈے اینڈ نائٹ۔ تو ایسے نام رکھ رہے ہیں جس کے کوئی معنی نہیں۔ نام کے اثرات زندگی میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اچھے رکھا کرو، کئی کے نام آپ نے تبدیل بھی فرمائے ہیں، کئی لوگوں کے نام آپ نے تبدیل بھی فرمائے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، نام اچھے رکھا کریں۔ ہمارے پاس نئے ناموں کی چکر میں اس قدر لوگ پریشان ہوتے ہیں، صاحب نام دیجئے، 10 نام دیے تو پھر وہ کہتے ہیں صاحب یہ پرانے ہو گئے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کچھ اپ ڈیٹڈ دیجئے، نئے نام اور دو۔ لہٰذا کیا کریں ہم؟ ایک مرتبہ بابا حضور علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی آئے، حضرت نام دیجئے، بولی یہ نام رکھو، یہ نام، یہ نام، یہ نام، نہیں کچھ نیا نام دیجئے۔ پھر 2-4 نام بولے، نہیں سن رہے، پھر 3-4 نام دیے، پھر نہیں مان۔ ابا آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے کام کرو بابا، آئٹم بم رکھ لو، یہ نام کوئی بھی آج تک نہیں رکھا۔ تو ہمارے پاس ایسا حال ہو گیا، نئے نام کے چکر میں معنی نہیں دیکھے۔ تو بچے نے عرض کیا اے امیر المومنین، میرے والد نے میرا یہ حق بھی ادا نہیں کیا۔ العجل نام رکھا میرا، جس کے معنی کوئی قسم کے گوبر کی قسم کے معنی آتے ہیں، تو یہ حق بھی ادا نہیں کیا۔ پھر فرمایا تیسرا حق، بچے کی اچھی تربیت کرو۔ اس نے کہا کہ میرے والد نے یہ بھی تربیت نہیں کی، مجھے پیدا کر کر کے چھوڑ دیا، پھر مجھے نہ کوئی پوچھتا ہے، کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے والد کو ڈانٹ کر کے بھیج دیا، کہا کہ تو سزا کے حقدار ہے، تو جب اولاد کا حق ادا نہیں کرے گا تو اولاد بھی تیرا حق ادا نہیں کرے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے حب نبیکم، نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت نبیکم، اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ اب اہل بیت اطہار کی محبت یقیناً ہمارے لیے ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ ان سے بغض، ان سے عداوت، ان سے دشمنی نفاق ہے، اور کئی مقامات پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ آج ہمارے پاس اہل بیت کہی جائے تو پھر ساتھ میں عرض کروں کہ صحابہ کرام کا ادب اور تعظیم بھی ضروری ہے۔ اگر آپ جتنے، اچھا یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، حب نبیکم وحب اہل بیت نبی، کون روایت کرے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرے۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابی ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں بے ادبی کریں گے یا ان کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں گے تو علماء کرام تشریف فرمائیں، پوچھیں کہ جو راوی پر کے کردار کشی ہوتی ہے، جو راوی کو غلط کہا جائے گا تو وہ حدیث پھر ضعیف ہو جائے گی۔ پھر حدیث ماننا، حدیث باقی نہیں رہے گی اگر صحابہ کرام کو ہٹا دیں گے
تو جتنے اہل بیت اطہار کی فضیلت کی احادیث بھی ملتی ہے اس کے راویین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. تو معزز سامعین کرام، اہل بیت کی محبت، تمام صحابہ کرام کا ادب، ان کی تعظیم ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. ایک کی بھی بے ادبی کرنا ساروں کی بے ادبی کرنے کے برابر ہے. تیسری چیز فرمایا آپ کے ٹاپک پر، بچوں کے ٹاپک پر اب آ رہا ہوں، وہ تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر رکھا ہے. پہلا نبی کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، پھر فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت. کئی حضرات آج قرآن کو تو تھامے ہوئے ہیں، قرآن کرتے ہیں، قرآن پڑھو بھائی، قرآن سمجھو، درس قرآن ہے، فلاں ہے، مگر نہ ان کی محفلوں میں نبی کی تعظیم کی بات ہوتی ہے، نبی کے ادب کی بات ہوتی ہے، نہ اہل بیت اطہار کی محبت کی بات ہوتی ہے. بس قرآن کرتے ہیں تو قرآن ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترتا. تو قرآن جب محبت سے پڑھتے ہیں نا، تو کوئی شاعر نے کہا ہے، جو میں نے سوچا کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے. قرآن اگر عشق و محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو سورہ لہب بھی مصطفیٰ کی نعت نظر آئے گی. سورہ لہب آپ بولیں گے ابھی تبت یدا، اللہ تعالیٰ اس کی تباہی کی بات، سرکار کا بدترین دشمن ہے چچا ابو لہب، اس کی مذمت میں قرآن بھی وہ سورہ نازل ہوا، یقیناً اس کی مذمت میں نازل ہوا، مگر وہ بھی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ بتا رہا ہے جو میرے چاہنے والے ہیں، جو میرے مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے ہیں، ان کا ذکر میں کبھی کہوں گا رضی اللہ عنہ ورضوان، کبھی کہوں گا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کبھی کہوں گا رحماء بینہم. کئی الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا. اور آپ کو معلوم ہے پورے یا ایھا الذین آمنوا کی پوری آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، اور اس کا مصداق اہل مدینہ ہوا کرتے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ابن الامہ کہ یا ایھا الذین آمنوا جب بھی قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد اہل مدینہ ہوا کرتے ہیں. اور پورے یا ایھا الذین آمنوا کی آیتیں مدینے میں نازل ہوئی. مکی صورت میں ایک بھی آپ کو یا ایھا الذین آمنوا نظر نہیں آئے گا. تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے دیکھو میرے مصطفیٰ کی غلامی کیے، غلام ہے، غلام کا عالم یہ ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے. کبھی حضرت زید کا ذکر ملے گا، کبھی بی بی عائشہ صدیقہ کا ذکر ملے گا، کبھی حضرت عمر کے کہنے پر کئی آیات قرآن کی اترتی ہوئی نظر آئے گی، کبھی عثمان غنی کے لیے، کبھی مولا مشکل کشا کے لیے. قرآن کی آیتیں کئی صحابہ کرام کے لیے اترے گی جس میں ان کا ذکر اور تذکرہ ملے گا. اللہ بتا رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اس انداز سے، اس وقار کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا. پھر فرمایا جو میرے مصطفیٰ سے دشمنی کرے گا، دشمنوں کا ذکر بھی ایسے کروں گا کہ یہ بھی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. نعت کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کا. ایک تو ان کے محبوبوں کا بھی ذکر کرو اور ان کے دشمنوں کی مذمت بھی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور مصطفیٰ کی نعت میں شامل ہے. تو تبت یدا ہم پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ ہے. تو معزز سامعین کرام، جب دل محبت ہوگا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، تب آپ کو معنی بھی سمجھ میں آئیں گے، ورنہ پھر ادھر کی ادھر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ادھر جھلکتے کبھی ادھر جھلکتے ہوئے نظر آئیں گے. غالباً میں نے گزشتہ یوم جو قرآن کریم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے آئینے میں ایک خطاب تھا، تو اس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس کرائٹیریا ہے، ایک کرائٹیریا ہے. کیا؟ سورہ والضحیٰ. ہمارے پاس کرائٹیریا ہے کسی بھی تفسیر کو جانچنے کا، ٹیسٹ کرنے کا. لیبارٹری سمجھے آپ کہ قرآن کی تفسیر لاتے کوئی بھی ہمارے پاس، ہم صاحب یہ تفسیر دیکھیے نہیں آئی ہے، تو ہم سیدھا پلٹا کے سورہ والضحیٰ کھول لیتے. عاشقوں کی ہے یا ادھر والوں کی ہے پتہ چل جاتا، بند کر کے رکھ دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان، جو عظمت شایان شان بیان کی ہے، وہ شایان شان جو بیان کرتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کی تفسیر ہے، نہیں تو پھر بازو رکھ دیا کرتے ہیں. فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارضاء فرماتے ہیں، دو تفسیریں بیان فرمائی آپ نے. پہلے فرمایا والضحیٰ سے مراد مصطفیٰ کے میلاد کی قسم. صبح کے وقت کی قسم جب مصطفیٰ کی میلاد ہو رہی تھی تو لوگ پوچھتے ہیں میلاد مصطفیٰ منانا کہاں ہے؟ سورہ والضحیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کو اس وقت کی قسم کھا کر کے بتا رہا ہے. پھر فرمایا واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. فرماتے ہیں مصطفیٰ کے معراج پر تشریف لے جانے کی قسم اللہ کھا رہا ہے. ایک تفسیر. دوسری تفسیر اور ایک ہے، فرمایا والضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ چاشت یعنی صبح کے وقت کی قسم.
تو فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے گھرانے والے جو باہر نکلا کرتے ہیں، یعنی مرد حضرات کی قسم اللہ فرما رہا ہے، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی آپ کے گھر میں رہنے والی خواتین، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، گھر میں رہنے والی خواتین کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے، بہتر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج جس مقام پر ہے آنے والی گھڑی اس سے بہتر ہے، آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب اللہ آپ کو اتنا قریب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اپنے حبیب کے لیے، اے حبیب میں آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا آپ مجھ سے راضی ہو جایا کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا، فآوَىٰ تو ہم نے اپنے لیے اٹھا کر چن نہیں لیا، اٹھا کر نہیں رکھ لیا۔ ایک یتیم کا معنی وہ ہے کہ جس کے والد کا بچپنے میں وصال ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اگر آپ اردو ڈکشنری، بڑی عربی میں نہیں جائیں، اردو ڈکشنری ہے فیروز اللغات نام کی، کہیں بھی آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ مار کر دیکھ لیں، یتیم کے لفظ کے ساتھ ایک لفظ اور ایک آتا ہے در یتیم، یعنی ایسا نایاب موتی جس کا کوئی اور دوسرا پیر نہ ہو، کمپیریزن میں کوئی اور نہ ہو، یعنی بے مثل و بے مثال۔ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو بے مثل و بے مثال پایا تو اپنے لیے چن کر رکھ لیا ہے اپنی محبت کے لیے۔ تو معزز سامعین کرام میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم جب حضور کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو وہاں پر آپ کو پتا چلے گا، قرآن کا فیض ملے گا، قرآن کریم کا فیض ملا کرے گا۔ صحابہ کرام کیا تھے، ان کو بول دی یہ قرآن ہے تو یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے تو حدیث ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ کیا چیز اتر رہی ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، حالانکہ دونوں بھی وہی ہے، مطلوب غیر مطلوب کی بحث ہے، میں بحث میں نہیں جاؤں گا۔ تو تین چیزیں بچوں کو سکھانے والی ہے، پہلے نبی کی محبت، دوسرے اہل بیت اطہار کی محبت، تیسرے قرآن کریم کی تلاوت۔ فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اس کا اٹھانے والا، تلاوت کی ہے، فإن حملة القرآن، یہ قرآن کریم کا حامل، فی ظل اللہ یعنی حفاظ کی بات ہو رہی ہے، علوم ہو یا الفاظ ہو، وہ کیا ہوں گے، فی ظل اللہ، آپ کا مقام بیان ہو رہا ہے، وہ اللہ کے سائے، رحمت کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، سوائے اللہ کی رحمت کے سائے کے کوئی اور سایہ اس دن نہیں ہوگا، اس دن آپ اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ اب کوئی کہنے والا کہے گا بھئی قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ بات تو صرف قرآن کے بارے میں، فإن حملة القرآن، قرآن کا حامل جو ہے اللہ کے سائے میں ہوگا، تو مطلب وہ قرآن کیسے سیکھا، پہلے اس کے اندر حب نبی بھی پیدا ہو گئی، حب اہل بیت پیدا ہونے کے بعد تیسرے نمبر پر قرآن پڑھے گا، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اگر حب نبی کو، حب اہل بیت کو چھوڑ کر حب قرآن کو پکڑے گا، قرآن کرتے ہیں، لاؤ بھائی قرآن کا درس ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، یوں نہ سمجھو گے تفسیر قرآن کو، پہلے تفسیر خیر البشر چاہیے، مصطفیٰ کا ادب ہونا، مصطفیٰ کی تعظیم ہونا۔ جب تک آپ کے دربار کا ادب نہ سیکھے، جب تک آپ کی تعظیم نہ سیکھیں گے، قرآن کا ایک حرف بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ جب تک کہ آدمی حبیب پاک کی محبت سے سرشار ہو کر کے قرآن کریم نہیں پڑھے گا، اس کے ذہن میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بچوں جو قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو دراصل آپ یہ کام، وہ کام کر رہے ہیں، یہ وہ قرآن آپ کے سینے میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو، بعض مفسرین نے اس سے قرآن لیا ہے، قرآن کو زمینوں پر اتارا، والارض آسمانوں پر اتارا، والجبال پہاڑوں پر اتارا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سارے لوگوں نے اس کو اٹھانے سے، اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو ایک انسان کامل نے اس کو اٹھا لیا، وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی وہ قرآن جس کو نہ زمین تھام سکتی تھی، نہ آسمان، نہ پہاڑ، نہ چرند نہ پرند، وہ قرآن کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو چن لیا ہے۔ اور ہمارے حضرت سیدی و مرشدی پیر ابو البرکات سید خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان سے بچپنے کی بات ہے، حضرت سے چونکہ شرف بیعت اور ارادت حاصل ہے، تو حضرت کے پاس جب حفظ کا آغاز ہو رہا تھا، اس وقت لے جا کر کے حضرت سے ملا، تو حضرت نے ایک بات فرمائی تھی، حضرت نے ایک بات، یقیناً دیکھیے بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بزرگان دین کی کہی ہوئی بات میں حدیث میں ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں نہیں حدیث میں ہی حضرت ایسے ہی کہے ہوگے، نہیں، اتنے بڑے بزرگ
ایسے بڑے اولیاء کرام ایسے ہی نہیں کہتے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری نظر میں نہیں آئی ہوگی حدیث پاک. آپ نے فرمایا جو بچہ یا جو شخص عالم ارواح میں حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور آنکھائے مبارک آپ کے چشمان مقدس کا دیدار کرتا ہے وہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. تو آپ خوش نصیب ہے بچوں جو جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس کی زیارت کی ہے آپ لوگوں نے, تبھی تو آپ کے دلوں میں قرآن کریم اتر رہا ہے. قرآن کریم اور اسلام نے بچوں کے بارے میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ, میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ایک حدیث پاک مجھے یاد رہی بچوں کو دیکھ کر کے. امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا. بچے کھیل کود کرتے ہیں نا, بچے سارے بچے کھیلتے ہی ہیں, بچے کی عادت یہ کھیلنا, بچے ہی کھیلیں گے, بڑے تو نہیں کھیلتے. تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کرتے ہیں, ان کے گھر پر کھجور کے باغات تھے ان کے گھر سے متصل. بچے کیا کرتے ہیں پتھر مار کے کھجور گرا کر کھایا کرتے, پتھر مارتے ان کے کھجور کے درخت پہ کھجور گرتے تو کھا لیا کرتے. اب تو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب تو جھاڑ بھی ختم ہو گئے, سارا شہر جو ہے بغیر جھاڑوں کے. پہلے تو جام کا جھاڑ ہوتا تھا, کوئی آم کا, کوئی کیری کا. بچے کرتے تھے وہ شرارتی طور پر پتھر مارے. بچ کھانے کی کوئی ایسا جان بوجھ کرنے کو بچپنا ہوتا تھا کہ انار کے جھاڑ پر پتھر مارے, انار گرا توڑ کر کھا لیے, بھاگے. بہرحال چلتا تھا, بچے شرارت کرتے تھے. اب بچوں کا تو معاملہ باہر کھیل کود ختم ہو گیا, سارا ٹیب موبائل انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہمارے بچے. دماغ خالی ہو رہا ہے بچوں کا. آپ لوگ کو اگر کھیلنا ہے تو 1 گھنٹہ آپ کوئی گراؤنڈ میں جا کر کے گھر کے باہر مٹی میں کھیلیے بچوں. آپ کا یہ ٹیب میں موبائل میں لگے ہوئے ہیں, آپ کا ذہن بھی خراب ہو رہا ہے, آنکھ بھی خراب ہو رہے ہیں, آپ کی طبیعت اور بچوں میں امیونٹی جو کم ہو رہی ہے. بچے بیٹھے بیٹھے کوئی باہری کھیل نہیں کھیل رہے ہیں, ان کو تازہ ہوا نہیں مل رہی ہے. گھر میں کوئی ہوا نہیں, باہر جا کر کے بھی نہیں کھیل. تو بچوں کو میں کہوں گا اگر کھیلنا ہے تو سائیکلنگ کرو. آپ پہلے کھیلتے تھے کبڈی وغیرہ, ایسے کھیل کھیلو جو آپ کو فزیکلی ایکٹیو کرے. تو بچوں کی بات عرض کرا تھا, پتھر پھینک کر کے کھجور گرا کر کے کھانے لگے. اب ہونے لگا پتھر ان کے گھر پر گرنے لگے, کھجور کا باغ بھی خراب ہونے لگا. صحابی آئے, آ کر عرض کرنے لگے, وہ امام حاکم نے نقل کیا ہے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے بچے جو ہے آ کر پتھر مارتے ہیں, اس سے میرا باغ بھی خراب ہو رہا ہے, گھر کے اوپر پتھرے بھی پڑ رہے ہیں, تو گھر کی ٹین پھوٹ رہی ہے. آپ ذرا بچوں کو سمجھا دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت دیکھی, جمع کیا. جمع فرما کر کے کہنے لگے دیکھو بچوں, جو کھجور باہر گر گیا ہے وہ تمہارے ہیں, پتھر نہیں مارنا کرتے, پتھر نہیں مارنا. جو ہوا سے ازکن باہر گر گئے, باہر جو پڑی ہوئی چیز ہے, اگر اس کے مالک جو ہے اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا تو وہ جائز ہے. وہ چیز پڑی ہوئی چیز, ایسا نہیں کہ پڑی ہوئی تو آپ جا کر کے اپنے پیسے ملیں گے تو اٹھا کر جیب میں رکھ لیں گے, نہیں, وہ ویسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ کہ کوئی ایسی چیز جس کی قیمت کم ہو, جس کا کوئی مول نہیں ہے, جس کی قیمت نہیں ہے, اور اس کا مالک اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دے رہا ہے, تو اس قیمت کی بات ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھجور باہر گرے وہ کھجور اٹھا لینا, اندر پتھر نہیں مارنا. ٹھیک ہے, بات ہو گئی, نہیں ایگریمنٹ ہو گیا. سرکار کی کتنی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بات سنتے تھے, بچے سنے آپ کہ بچوں کو بول دیے پتھر نہیں مارنا, بس ختم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, بس سن لیے. اب اس کے بعد اب بچے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, ایک آدھ کھجور گر رہا ہوا سے دن بھر میں. اب 8-10 بچے ہیں, وہ کھجور بولے تو آپ کے پاس اب اس کی قیمت نہیں ہے. آپ کا 5 اسٹار آ گیا, کیڈبری آ گیا, نہ جانے کیا کیا آپ کے پاس چینجز آ گئے. وہ دور میں کیا اوریو اور کیا کھاتے بیٹھے, تو چاکلیٹس میرے کو نہیں معلوم, زیادہ نام نہیں معلوم مجھے, چاکلیٹس نہیں ہے, کون سے چل رہے ہیں کیا ہے. تو اب بچے تو چاکلیٹس کھاتے, تو وہ دور کا وہ سب سے بڑا چاکلیٹ وہی تھا, کھجور جو تھا سب سے بڑا چاکلیٹ تھا. اب ان کو مل نہیں رہا ہے جو ڈیلی کھاتے تھے. اب بچوں کی پوری ٹیم ہے, گینگ ہے, پوری ٹولی ہے, 8-10 بچے ہیں. اب اس میں 1-2 کھجور کھا جاتے ہیں, تھوڑا تھوڑا توڑ کے کھا رہے ہیں. بچے بولے کیا کرنا. اب یہاں تک تو امام حاکم کی بات کا اختتام ہو گیا ہے, یہاں سے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. پھر بچے پلاننگ کریں, بچے بہت ہوشیار رہتے ہیں. اور جو بچوں کے دلوں میں, جو میں نے پہلے بات کی کہ اپنی گفتگو کے آغاز میں, نبی کی محبت سکھاؤ, نبی کا ادب سکھاؤ. جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو پھر عقیدہ ایسے بنتا ہے. تو بچے جمع ہوئے, گینگ پوری جمع ہوئی, کیا کرنا ہے, پلاننگ ہونے لگی ہے. بچوں کی پلاننگ بڑی خطرناک رہی. جمع ہو گئے, پلاننگ کرنے لگے کہ بھائی کیا کرنا. بولے کام کریں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حل ہو سکتی ہے بات, کہ کوئی کسی اور سے حل نہیں ہو سکتا یہ معاملہ. کوئی اور سرکار کا ہی حکم ہے, اب کسی اور کے پاس جا بھی نہیں سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, سرکار کے پاس ہی جا کر اس کو حل کریں گے. گئے, جا کر کے بیٹھ گئے, سارے بچے جمع ہو گئے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دل کے حال کو جاننے والے, ہر چیز کو جانتے ہیں, مگر جانتے بوجھتے آپ اظہار نہیں فرماتے, خاموش رہتے. آپ
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، میں کہوں گا کہ یہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے بھائی کہاں لکھا ہوا ہے، سرکار دل کے حال کو جانتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. حبیب پاک تمہارے جو چیزیں تم چھپاتے ہو حبیب کو بیان کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں اگر بیان نہیں کرتے تو یہ مت سمجھو کہ حبیب کو پتہ نہیں ہوتا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ کئی چیزوں کو درگزر کرتے ہیں، تمہاری پردہ پوشی کر دیا کرتے ہیں. اگر حبیب کوئی بات کو بیان نہ کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ کو پتہ نہیں ہے، مصطفیٰ کو پتہ ضرور ہے مگر تمہاری پردہ پوشی کے لیے اس کو چھپا کر رکھ دیتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، بچے آئے، آ کر بیٹھے، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخواست لے کر آئے تھے. کیا ہے؟ تو بولے ہر وقت آپ دعا فرماتے ہیں، ہم آمین کہتے ہیں، اب کی بار ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین فرمائیے. درخواست ہے. ٹھیک ہے. سرکار مسکرانے لگے، دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. دلوں کے حال، آسمانوں کی خبر رکھنے والے نبی، آخر قیامت تک آنے والے نبی ہے، سامنے بیٹھے والے بچوں کی خبر نہیں ہے، پر بالکل پتا ہے. بچے ادھر، بچے بھی ہوشیار تھے، فوری اپنے ٹاپک پہ نہیں آتے بچے. اگر والد صاحب کو منانا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں، ایک دو دن پہلے سے پیسے ہونا ہے، کہیں فیلڈ ٹرپ وغیرہ جانا ہے تو 2 دن پہلے سے ذرا اچھا بننا لگ جاتے ہیں. ہاں بابا آتے قرآن لے کے بیٹھ گئے، پڑھ رہے ہیں، ابا کے پیر بھی دبائے جا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے ڈائریکٹ بولنے سے بہتر گول گول پھر کر کے آنا. اور یہ چیز جو ہے غلط نہیں ہے، صحیح ہے. یہ قرآن کا سکھایا ہوا دعا کا اسلوب ہے. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. اب مانگ رہے ہیں اهدنا الصراط المستقیم. تو دعا کا طریقہ ہی ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، حبیب پاک پر درود پاک پڑھے، اس کے بعد دعا کرے. تو بچے ادھر ادھر کی دعائیں کرنے لگے، اللہ ہمیں نیک توفیق دے، فلاں فلاں دعائیں کرتے کرتے. اب ٹاپک پہ ہے کیا؟ اللہ اتنی تیز بارش چلی کہ جو کھجور ہے پورے باہر گر جائے. دعا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا. اب بچے دعا کر لیے. اب بچوں کا عقیدہ دیکھیں، ان کو کیسے پتا یہ چیز کہ ان کے ماں باپ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ آمین ہو جائے تو وہ چیز ہو کر رہتی ہے. ادھر لب ہلے، ادھر بچے بھاگ، پورے بچے بھاگ گئے. بھاگ کر وہاں پر دیکھے تو پورے باہر کھجور پڑے ہوئے، بچے چپ کر کھا لی. صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بچے کھجور لے لیے. تو فرمایا کہ وہ پتھر، میں بولا تھا بچوں کو پتھر نہیں مارنا، بچے تو پتھر نہیں مارے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش برسی، دعائے مصطفیٰ تھی، وہ باہر گرے، بچوں نے کھا لیا. تو بچوں کو جو یہ عقیدہ ملا کہ مصطفیٰ ادھر آمین کہے ادھر ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ جب بچوں کو پتا چلے گا تبھی تو بچے فوری یہاں سے نکل کر ڈائریکٹ وہاں پر پہنچ گئے. تو معزز سامعین کرام، اسلام نے بچوں کے لیے بھی کہا ہے، بچوں کا بھی مذہب، بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ پیش کرنے کا حکم دیا. بچوں کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے حفاظ ہے بچے، تو ان کو عرض کروں کہ آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ آپ مدرسے کو جو آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنی سائیکل پر چل کر آ رہے ہوں گے، آپ اپنے بابا کی گاڑی پر بیٹھ کر آ رہے ہوں گے، مگر حقیقت میں آپ فرشتوں کے، ملائکہ کے پروں پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، چل کر آ رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، پروں پر چل کر کے وہ مدرسے کو آیا کرتا ہے. آپ دیکھیں گے اب کہاں ہے، بلکہ اگر دیکھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اور چیز نہیں دیکھ سکتے. آپ نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آیا تو مطلب نہیں ہوتا نہیں. آپ سانس لیتے، سانس نظر آتی ہے آپ کو، سانس دکھتی، سانس کیسی رہتی، کیا کلر ہے معلوم نہیں معلوم. تو ضروری نہیں ہے جو چیز نظر نہ آئے وہ نہیں ہوتی. بول کر جن ہے، جن نظر نہیں آتے، کیا پتا کتنے ہوں گے، نیک جن ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، یہاں پر بیٹھے ہوں گے. تو جن ہے، نظر نہیں آتے، تو کیا اس کا وجود نہیں ہے؟ یقیناً ہے. تو معزز پیارے بچوں، آپ جو آ رہے ہیں چل کر، آپ فرشتوں کے پروں پر چل کر آ رہے ہیں. اور آپ کے لیے جب آپ گھر سے نکل کر گھر واپس ہوتے ہیں، جب تک پانی میں رہنے والی مچھلیاں، زمین میں رہنے والی چیونٹیاں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں. آپ کا یہ مقام ہے، آپ حفظ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا نوازے گا یہ تو اور بات ہے. آپ کو تو کیا نوازے گا، کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک درجہ چڑھتا جا. آپ کے والدین کو بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نورانی لباس اور حلہ اور تاج پہنائے گا. تاج پہنائے گا، نورانی تاج پہنایا جائے گا آپ کے والدین کو. مگر اپنا کردار بھی ویسا رہنا، جیسا قرآن کہتا ہے ویسا انسان بننا. صرف قرآن یاد کر لے رہے نہیں، خدا قرآن بھی ادھر یاد ہو رہی، باہر جا کے گالی گلوچ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، نہیں. آپ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو، سفیر اللہ نے آپ کو چنا ہے. تو اب چنے ہوئے لوگ جو ہے
گالی گلوچ، گندی اونچی باتیں، گندے باتیں، گانے، فلمیں نہیں کرتے. آپ کا مقام بڑا ہے، آپ کا مقام بڑا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹیز بھی بڑی رہتی. آپ گندی باتیں نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، فحش کلامی نہیں کرنا، گندی چیزیں نہیں دیکھنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھوں کا، دل کا نور کم ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو کامل مکمل حافظ بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ کی حفاظت فرمائیں. نیک اور صالح جید حافظ قرآن بنائیں اور صالحین میں، اولیاء کرام میں آپ کا شمار فرمائیں. اے باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے باری تعالیٰ اس مدرسے ہذا کے اساتذہ کرام، طلباء کو باری تعالیٰ دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفراز فرما. اے باری تعالیٰ جو یہ کام میں لگے ہوئے ہیں باری تعالیٰ، بانی مدرسہ، تمام اساتذہ، اے باری تعالیٰ ان کے گھروں میں، زندگیوں میں، اعمال میں خیر و برکت عطا فرما. اے پاک پروردگار اس میلاد پاک کے صدقے و طفیل باری تعالیٰ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو باری تعالیٰ دین کا داعی بنا، جید حافظ قرآن بنا اور صالحین میں ان کا شمار فرما اور متقین میں ان کا شمار فرما. اے باری تعالیٰ ان کا مستقبل کو روشن فرما دے، دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اے باری تعالیٰ ان کو اچھی صحبتیں، اچھے عادات، اچھے اخلاق عطا فرما، اچھے کردار عطا فرما. قرآن کریم کے اخلاق عطا فرما دے، حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار عطا فرما دے. اے باری تعالیٰ ہمارے سماج میں، اے باری تعالیٰ برائیوں کو دور فرما. ہمارے سماج سے، ہماری سوسائٹی سے برائیوں کو دور فرما دے. ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، جو بقید حیات ہے ان کو ذل عاطفت کو دے بسلامت باکرامت فرما. جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما. اے باری تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے باری تعالیٰ ہمارے شہر کو قتل و غارت گری کے وبا سے، بلا سے، اے باری تعالیٰ اس برائی سے محفوظ فرما دے. ہماری دعاؤں کو حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک مہینے کے صدقے و طفیل قبول و مقبول بنا. اے باری تعالیٰ اس جلسے کو منعقد کرنے والوں کو دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.